چلیں جی بسم اللہ. چلیں بسم اللہ. وتحصیل اقوال العلماء فی هذه الاقسام. علماء کے اقوال کا خلاصہ ان اقسام میں یعنی عقود معاوضات میں اما ما کان بیعا و بعوض، جو بیع ہے اور عوضانے کے ساتھ ہے، یعنی کسی چیز کے عوض میں چیز آ رہی ہے. فلا خلاف فی اشتراط القبض فیہ، تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قبضہ ضروری ہے اس میں. وذالک فی الشیء الذی، اور یہ قبضہ ضروری ہوگا فی الشیء ان چیزوں میں یعنی ان مبیعات میں الذی یشترط فیہ القبضہ، جس میں قبضے کی شرط لگئی ہے واحد من العلماء، ایک علماء نے. یعنی جو عقود معاوضہ ہیں بیع والے تو قبضہ ضروری ہے. اب ان میں کن چیزوں میں قبضہ ضروری ہے وہ پچھلا سبق ہم نے پڑھا. کوئی کہتے ہیں مکیل ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں موصول ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں منقول ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر. بہرحال جس کے نزدیک جو بھی ہے نا، وہ عقد معاوضہ کے اندر قبضے کو وہ کیا کہتا ہے، ضروری ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ وَأَمَّا مَا كَانَ خَالِصًا لِلرِّفْقِ، ہاں البتہ رہ گئے وہ معاملات جو خالصتاً نرمی والے ہیں، رفق تعاون والے ہیں. یعنی میرا مطلب جیسے قرض ہے، سمجھے کہ نہیں. فلا خلاف ایضاً، تو نہیں اختلاف نیز ان القبضہ، کہ جو قبضہ ہے نہیں ہے شرط فی بیعہ، اس کی بیع میں. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ جائز آدمی کے لیے کہ وہ بیچ سکتا ہے قرض کو قبل ان یقبضہ، قبضہ کرنے سے پہلے. مثال کے طور پر میری گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو میں نے کسی کو 1 مہینے کے لیے دیا ہے. 1 مہینے کے لیے میں نے بٹ صاحب کو دے دیا ہے. اب بٹ صاحب لے کے چلے گئے. اب میرا پروگرام بنا ہے موٹر سائیکل کو بیچنے کا، تو اس دوران کوئی مجھے اچھا گاہک مل جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی ہم نے آپ کا موٹر سائیکل دیکھا ہوا ہے، ایسے ہے، ایسے پتہ ہے، تو اور وہ مناسب قیمت دیتا ہے. اب آیا میں وہ موٹر سائیکل 1 مہینہ انتظار کروں کہ وہ آئے گا پھر بیچوں، یا میں ابھی بیچ سکتا ہوں؟ اب اس کو جو میں نے 1 ماہ کے لیے دیا تھا، یہ کوئی عقد معاوضہ تو نہیں تھا، عقد رفق تھا، تبرع تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ بیچ سکتے ہیں. کیوں کہ اب مہینے کا انتظار کروں تو یہ جو اچھا گاہک آیا ہو سکتا ہے کہ یہ پھر بھاگ جائے. اب اگر یہ بھاگ گیا تو میں نے کوسنا کس کو ہے؟ بٹ صاحب کو کوسنا ہے کہ چنگا انہوں میں مہینے واسطے موٹر سائیکل دیتا ہے، میرا چنگا گاہک آیا سی تے وہ بھی نس گیا، تو آئندہ میں پھر کسی نال نرمی والا رفق والا معاملہ کراں گا؟ نہیں. تو اس لیے شریعت نے یہاں اس معاملے میں وہ شریعت کہتی ہے کہ آپ قبل القبض چیز کو بیچ سکتے ہیں. دیکھ آگے سمجھ کے نہیں. فلا خلاف ايضا ان القبض ليس شرطا في بيعه، يعني يجوز للرجل ان يبيع القرض قبل ان يقبضه. اور مستثنا کی ابو حنیفہ نے ان چیزوں میں سے جو عوضانے والے ہیں، یعنی عقود معاوضہ میں سے 2 چیزوں کو ابو حنیفہ نے استثناء کیا. وہ کیا؟ المہر والخلع، مہر اور خلع کا. ابو حنیفہ کہتے ہیں یجوز بیعہما قبل القبض، ان کی بیع قبل القبض ٹھیک ہے. دیکھیں نا، مہر، عورت نے حق مہر لینا ہے مرد سے، مثلا حق مہر غیر معجل تھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لکھا ہوا ہے کہ جی مثال کے طور پر جو ہے نا یہ والی گاڑی حق مہر کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اب بندے نے ابھی وہ گاڑی دی نہیں ہے،
تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اب عورت جو ہے نا وہ کسی کو وہ گاڑی بیچ سکتی ہے کہ میں نے جو اس سے حق مہر لینا ہے نا گاڑی کی شکل میں وہ میں آپ کو بیچتی ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ قبل القبض ہے۔ اور یہی حال خلا کے اندر ہے کہ خلا کے اندر مجھے پتا ہے کہ میرا حق مہر واپس آئے گا، خلا کا کیس چل رہا ہے، حق مہر واپس ہے، تو یہ بھی قبل القبض میں آگے فروخت کر سکتا۔ تو آتی ہے بات خلا کے اندر مرد کے پاس حق مہر واپس آئے گا نا، تو جو واپس آنا ہے وہ قبل القبض آگے بیچ سکتا ہے۔ کیوں یقینی واہ واہ واہ، اور خلو دا کیس چل رہا ہے تو تے خلو دے وچ حق مہر ملے گا تے خلا ہونا ہے نا، خلو وچ مہر ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ طلاق انہیں سنا کرنے نہیں، جدو چیز ہے کہ بیچی کرے تو کیوں سنا کرے؟ کیا بادشاہی؟ اچھا، فقال يجوز بيعهما قبل القبض واما العقود، وہ معاملات التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنہ، ایک قسم وہ بھی تھی نا جس میں رفق اور مغابنہ دونوں کا پہلو پایا جاتا ہے، دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تولیہ، شرکہ، اقالہ ہے، تتردد متردد ہے، ہاں یعنی ہاں۔ اچھا یہ ہوں میں نہیں تعریف کرنی، اقالہ تولیہ دی کل تے پڑھی ہے تسی۔ فَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى وَجْهِ الرِّفْقِ، اگر تو یہ معاملہ ہوتا ہے رفق کے طور پر، من غیر ان تکون الاقالۃ او التولیۃ بزیادۃ او نقصان، اگر سراسر رفق ہے کہ اقالہ یا تولیہ سمجھے کہ نہیں، اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں ہے، مطلب چیز جتنے میں لی تھی اتنے میں ہی واپس کر دی، اور اسی تولیہ جتنے میں چیز لی تھی اتنے میں ہی منوان آگے اس نے بیچ دی بغیر نفع کے، 1200 کی آم کی پیٹی لی تھی تو 1200 میں ہی آگے بیچ دی بغیر کمی بیچی، تو اب تو یہ سراسر یہ رفق ہو رہا ہے نا، سمجھے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں اگر تو یہ شکل ہے تو فلا خلاف، تو کوئی اختلاف نہیں میرے علم مالکی مذہب میں، یہ شکل ٹھیک ہے، قبل القبض بھی اور بعد القبض بھی، قبل القبض بھی اس کو آگے بیچ سکتا ہے اور بعد القبض بھی بیچ سکتا ہے۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، ابو حنیفہ شافعی کہتے ہیں لا تجوز الشرکۃ ولا التولیۃ قبل القبض، شرکت اور تولیہ تو قبل القبض جائز نہیں ہے، شرکت اور تولیہ جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک آگے نہ بیچے، البتہ اقالہ جائز ہے ان کے ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ جو اقالہ ہے قبل قبضے سے پہلے یہ فسخ بین، یہ تو بیع کو فسخ کرنا ہے، لا بیع خود بیع نہیں ہے، تو شرکت اور تولیہ تو ایک طرح کی بیع ہے، جبکہ اقالہ فسخ بیع ہے، تو دونوں میں فرق ہے، تو جہاں بیع ہے تو وہاں قبضہ کر کے پھر آگے بیچے، اور جہاں فسخ بیع ہے وہ قبل القبض بیچ سکتا ہے۔ اقالہ کے اندر جیسے مثال کے طور پر بٹ کو میں نے موبائل بیچا ہے، بٹ مجھے کہتا ہے کہ جی استاد جی فون کرتا ہے جی میں موبائل واپس کر رہا، اتنے میں میرے پاس گاہک آ جاتا ہے اور میں نے کہا کہ ہاں جی اس کوالٹی کا موبائل ہے اتنے میں، تو اب حالانکہ میرا اس پر قبضہ نہیں ہوا، تو قبل القبض میں آگے وہ موبائل بیچ سکتا ہوں۔ ہاں کہ اتنی بوریاں مجھے سونا یوریا کی ملنی ہے، اتنی فلاں چیز ملنی ہے، سمجھے کہ تو قبل القبض میں آگے بیچتا ہوں۔ تو اب آگے دلائل دیتا ہے، کہتے ہیں فعمدۃ من اشترط القبضہ، اس کا استدلال جس نے قبضے کو ضروری قرار دیا ہے جمیع معاوضات میں، وہ کہتے ہیں جی جتنے معاوضات ہیں نا
ہر میں قبضہ ضروری ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہے یہ بیع کے معنی میں ہے جس بیع سے روکا گیا ہے، من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یقبضہ، تو یہ بیع ہے تو لہذا۔ البتہ امام مالک نے اس میں تولیہ، اقالہ اور شرکہ کو مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ قبل القبض بیچی جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ دو دلیلیں، ایک اثر ہے اور دوسرا معنی عقلی طور پر۔ اثر کیا ہے کہ مرسل ہے سعید بن مسیب کا کہ رسول اللہ نے فرمایا من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ الا ما کان من شرکۃ او تولیۃ او اقالۃ۔ اب یہ اللہ کے ساتھ استثناء آ گئی ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ گو اگرچہ مرسل ہے۔ واما من طریق المعنی، عقلی طور پر یہ بات درست ہے، کیوں؟ فإن هذه انما يراد بها الرفق، کہتے ہیں تولیہ، شرکہ، اقالہ کے اندر مقصود رفق ہے، مغابنہ تو ہے نہیں، بالخصوص جب اس کے اندر کوئی اضافہ بھی نہ ہو، کوئی کمی بھی نہ ہو۔ جب ہے ہی سراسر رفق، اگلے کے ساتھ تعاون ہے، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ انسان قبل القبض بیچ سکتا ہے۔ اگر قبل القبض نہ بیچے تو آئندہ یہ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ تو یہاں جو بیع کے اندر خرابی پائی جاتی ہے نا قبل القبض بیچنے میں، جو وہاں خرابی ہے یہاں وہ والی خرابی نہیں ہے۔ اور بولی جو بات کیا وہ کہتے دیکھو نا، بیع کے اندر تو چلو قبضے کی شریعت نے شرط لگائی ہے، کیوں؟ کہ اس میں نفع نقصان کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو سراسر تعاون ہے، یہاں تو نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو جب یہاں ہے ہی تعاون خالصتاً تو وہ قبل القبض بیچ سکتا ہے۔ کہتے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو مستثنیٰ کیا تھا حق مہر کو، خلو کو اور جعل کو، اوپر تو نہیں ذکر کیا، یہاں پر جعل ذکر کیا ہے۔ یہ جعل والا نا، یہ آگے کتاب الجعل، یہ باقاعدہ یہ آگے آ رہی ہے تو یہ ایک صفحے کی کتاب الجعل۔ ہاں یہ نا میرے پرانے نسخے میں 630 کے اوپر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے الاجارہ علی منفعت مظنون حصولها، الاجارہ علی منفعت مظنون حصولها۔ وہ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لمن جاء بحمل بعیر وانا به زعیم، کہ جو وہ سقایا لے کے آئے گا اس کو حمل بعیر ملے گا۔ اب جو ایک آدمی وہ سقایا ڈھونڈ رہا ہے اور ساتھ ساتھ فون پہ کہتا ہے حمل بعیر کنے سے لینا ہے، حمل بعیر کنے سے لینا ہے، سمجھے؟ تو ٹھیک ہے سودا کر لیتا، اگر حمل بعیر مل گیا تو ٹھیک ہے سودا ہو گیا، وہ پیسے دے دے گا۔ جو حمل بعیر نہ لبا تو انہیں بھی پیسے نہیں دینے، جہاں چھٹی۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ بیچ سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے جور، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی جور کا مطلب ہوتا ہے یعنی جعالہ سے ہے، مزدوری، یعنی مظنون منفعت پر اجرت دینا، مظنون فائدے پر، یقینی فائدہ نہیں ہے، ظنی فائدہ ہے، اس پر اجرت دینا۔ کہ جو میری گاڑی چوری ہو گئی ہے تو جو میری گاڑی لے کے آئے گا اس کو 50,000 روپے انعام دوں گا، یہ جور ہے۔ ہاں تو یقینی منفعت تو نہیں ہوتے نا، یقینی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھ تو ابو حنیفہ کیا کہتا ہے، یہ قبل القبض کر سکتا ہے، کیوں؟ لأن العوض في ذلك ليس بينا اذا لم يكن عينا، اس لیے کہ افزانہ اس میں واضح نہیں ہے، بالخصوص جب وہ معین نہ ہو، معین نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو حمل بعیر جو ملے گا وہ اتنے میں، لیکن یہ متعین تو نہیں کہنا کہ یہ والا حمل بعیر، بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا مثال کے طور پر وہ یوں کہتا ہے، ایک وہ سادہ سی مثال دیتے ہیں، کہتا ہے کہ جو یہ کام کر کے آئے گا تو جناب اس کو جو ہے نا ایک
چائنا کی موٹر سائیکل فری نیو دوں گا، ٹھیک ہے نا. اب وہ چائنا کی موٹر سائیکل تو ہے، متعین تو نہیں ہے نا. تو اب صاف ظاہر ہے اگلے نے پیسے بھی اسی حساب سے دینے ہیں. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ متعین کرتے ہیں یہ والی گاڑی یونائٹڈ، اور وہ جو سامنے کھڑی ہے روڈ پرنس کمپنی نہیں، صرف یہ والا روڈ پرنس جو ادھر کھڑا ہے نا، یہ پھر قبل القبض بیچتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ والا قبل القبض بیچتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ نہ ملے، لیکن جب مطلق ہوگا کہ روڈ پرنس گاڑی آپ کو دینی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں سے نہ ملی تو میں کہیں اور سے روڈ پرنس لے کے دے دوں گا. بات سمجھ لئیے کہ نہیں. عقود معاوضہ سے تو یہ حق مہر، مہر، جول، یہ بھی عقود معاوضہ میں ہے نا. اور عقود معاوضہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف کیا تھا کہ جو منقولات ہیں ان میں قبضہ ضروری ہے. منقولات میں اور یہ چیزیں منقولات ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں ابو حنیفہ کے نزدیک قبل القبض بھی بیچی جا سکتی ہیں. بات سمجھ رہی کہ نہیں. البتہ ایک شرط ہے کہ متعین نہ ہو، متعین نہ ہو. آپ نے برسا موسم دی ایک ماہ کی گفٹ کے طور پر، ہاں اس کے اندر آپ کو قبضے سے پہلے بیچ سکتے ہیں. اس میں لگا رہے ہیں ملکیت تو آپ کی ہے ہی ہے، ہاں ہاں. آپ پھر ایک قبضے سے ہونا ضروری ہے، شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو میرے کو آگے دوبارہ موٹر سائیکل آئے گی تو صحیح، لیکن ٹھوک کے آ جاوے، حالت ہو نہ رہے، مسئلہ تو بڑھ سکتا ہے کہ نہیں.